ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ کی ذات عالی نے قرآن مجید میں نظام عبادات کا جو ذکر فرمایا ہے یا قرآن پر ایمان لانے والوں کے لیے نظام معیشت کا ذکر فرمایا ہے، معاشرت کا ذکر فرمایا ہے، نظام حکومت اور سیاست کا ذکر فرمایا ہے، غرضے کے جس باب میں بھی اور زندگی کے جس شعبے میں بھی ہدایات دی گئیں، احکامات دیے گئے، ان میں آخری بات، خلاصے کی بات جسے کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ تقویٰ کو پیش نظر رکھو، تقویٰ کو پیش نظر رکھو۔ چنانچہ حج کے بیان کے اندر بھی تقویٰ، روزے کے بیان میں بھی تقویٰ، نماز کے بیان میں بھی تقویٰ، اور زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کے مضمون میں بھی آخر میں تقویٰ، حکومت اور سیاست کا نظام بیان کرنے میں بھی آخر میں تقویٰ، ہر چیز میں تقویٰ ایک وصف ہے، تقویٰ ایک ہنر ہے، اور طبیعت میں ایک ملکوتی جوہر کا نام ہے۔ وہ یہ کہ ہمہ وقتی اطاعت کا مادہ پیدا ہو جائے اور ایک ایسا آدمی بن جائے، شریعت اس سارے نظام کے ذریعے سے ایک ایسے بندے کی تشکیل کرنا چاہتی ہے اور اس کے اخلاق کی ایسی تعمیر چاہتی ہے جس میں سرکشی، طغیان، معصیت، نافرمانی کا کوئی شبہ شائبہ تک نہ ہو، دور دور تک کوئی امکان نہ ہو۔ وہ آدمی ایک بھروسے کا آدمی ہو، آدمی ایک بھروسے کا آدمی، قدرت کے نظام کے بھروسے کا آدمی۔ کس کا بھروسہ؟ ایک وہ ہو جس پر کمپنی کا مینیجر بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے۔ کمپنیاں، لوگ مالی لین دین کرتے ہیں، بہت سارے اموال یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں بھیجتے ہیں، اور اپنی کتابیں کھولنا پڑتی ہیں، لکھنا پڑتی ہیں، لیکن ہر ایک کے سامنے تو نہیں۔ اس کے سامنے جو بھروسے کا آدمی ہو، لین دین اس کے ہاتھ ہوں جو بھروسے کا آدمی ہو۔ حکومت اپنے بھروسے کے آدمیوں سے کام لیتی ہے۔ ہاں، نظام کائنات میں بھی، اللہ کے نظام کائنات، اللہ کی کائنات کے نظام میں بھی کچھ بھروسے کے آدمی، اللہ کے اعتماد کے آدمی، اللہ کے معتمد آدمی، اور اللہ کا معتمد آدمی وہ جو ہمہ وقتی تقوی کی صفت کے ساتھ موصوف ہو۔ اور اس میں ایک فرق عرض کر دوں، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ فرق ایک سبق کے درجے میں ایک چیز عرض کرتا ہوں، سبق کے انداز کی۔ ایک ہے تقوی کے اعمال کو اختیار کرنا، نماز پڑھنا تقوی کا عمل ہے اور اس سے یقیناً تقوی حاصل ہوتا ہے، روزہ رکھنا تقوی کا عمل ہے، تقوی کی مشق ہے اور اس سے تقوی یقیناً حاصل ہوتا ہے، زکوٰۃ دینا تقوی ہے، تقوی کی مشق ہے، تقوی کا عمل ہے، اس سے طبیعت میں تقوی پیدا ہوتا ہے، حج کرنا اس میں بھی تقوی ہے، تقوی کی مشق،
اور تقوی تک پہنچانے والی چیز۔ فرق جس چیز کا بیان کر رہا ہوں وہ یہ، ایک ہے تقوی کے اعمال کو اختیار کرنا، نماز کے وقت میں نماز، روزے کے وقت میں روزہ، حج کے وقت میں حج، اور زکوٰۃ صدقہ خیرات کے موقع پر زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات۔ ایک ہے ان اعمال کو اختیار کرنا، جسے اللہ توفیق دے بہت مبارک، بہت سعادت مند، بہت اچھا۔ لیکن بات صرف یہیں تک نہیں ہے، یہ تو ہے تقوی کے اعمال، نماز کے وقت میں نماز، ٹھیک ہے، ایک وقت تھا عمل کا، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے پورے کرنے کی توفیق دی، جسے دی اس نے پورا کر دیا۔ ایک ہے مستقل طور پر متقی رہنا۔ بھائی 24 گھنٹے آدمی نماز تو نہیں پڑھتا رہتا، 5 نمازیں، 2-3 نوافل نمازیں بھی شامل کر لیجئے کہ ایک آدمی اشراق کی پابندی کرتا ہے، چاشت کی چلیے شہید مان لیجئے پابندی کرتا ہے، اوابین کی پابندی کرتا ہے، 6 نفل مغرب نماز کے بعد بھی وہ پڑھا کرتا ہے، اللہ نے اسے توفیق دے رکھی ہے تہجد کی نماز بھی 6 رکعت 8 رکعت پڑھا کرتا ہے۔ اس سارے کو وقت کو جمع کر لیا جائے، تہجد میں کتنا وقت صرف ہوا، اشراق، چاشت اور اوابین میں کتنا وقت صرف ہوا، اور 5 فرض نمازوں کے بما سنت و نفلوں کے کتنا وقت صرف ہوا، اور 24 گھنٹوں میں اس وقت کا کتنے فیصد تناسب ہے۔ 24 گھنٹے کو آپ 100% فرض کر لیجئے اور اس میں تناسب نکال لیجئے کہ کتنے فیصد وقت اس نے، 5%، 10%، کتنے فیصد وقت اس نے نماز میں صرف کیا۔ تو کیا نماز کے اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں چھٹی ہے بھلا؟ کہ تقوی کے وقت میں تقوی کا عمل کرو اور باقی اوقات میں وہی زبان جو بھی تھوڑی دیر پہلے جس سے سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، تو تعریفوں والا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنہار ہے، جی ایسی ایسی عمدہ باتیں، ایسی ایسی عمدہ باتیں کہ کوئی انسان کسی انسان کو سکھا نہ سکے، کوئی ملک مقرب ایسا کلام بنا نہ سکے۔ ہاں یہ زبان انسانی زبان، اس پر کلام ہے رب العالمین کا، اس پر کلام، اس سے بولا جا رہا ہے، لفظ وہ ادا کیے جا رہے ہیں جو رب العالمین کا کلام ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ حالت تھی کہ زبان سے رب العالمین کا کلام نشر ہو رہا ہے، اور اللہ کی پناہ، اللہ معافی دے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد گالی، جھوٹ، چغلی، بہتان اور اس نوع کی دوسری چیزیں۔ اب بتائیے ان دو چیزوں کے درمیان میں کیا مناسبت ہے؟ کہاں اوج ثریا اور کہاں تحت الثری؟ ان دونوں چیزوں کے درمیان بہت لمبا بعد۔ کہاں تو وہ کلام جسے ہیرے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، جسے موتی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، جسے سونے چاندی سے اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، وہ یقیناً دنیا جہان میں موجود ہیروں سے، جواہرات سے اور سونے اور چاندی کے کل خزانوں سے ایک لفظ زیادہ قیمتی ہے، اور سارے خزانے ان میں سے کسی ایک لفظ کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ وہ الفاظ اس کی زبان سے جھڑ رہے تھے، وہ الفاظ اس کی زبان سے جھڑ رہے تھے، اور کہاں وہ بات کہ گندگی کا کیڑا، گندی نالی کے کیڑے وہ اچھے، اور اس کی زبان سے نکلی ہوئی گالی وہ زیادہ بری اور زیادہ گندی، زیادہ غلیظ۔ پیشاب پاخانے کی حاجت ہر بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کسی حدیث میں کہیں وارد نہیں ہے، کتب سماویہ میں سے پہلی کتابوں میں بھی کہیں یہ کلام مضمون درج نہیں ہے کہ پیشاب پاخانے کی بدبو سے ملائکہ میل میل دور تک بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تو بات صحیح ہے، حدیث میں ہے کہ جب ایک آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو ملائکہ کچھ پیچھے اس سے ہٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ ملائکہ بدبو سے نفرت کرتے ہیں، بدبو سے نفرت کرتے ہیں،
اور مسلمانوں کی معاشرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل معاشرت کا ایک حصہ یہ سکھایا کہ خوشبودار رہا کرو، خوشبودار رہا کرو۔ اور یہ بھی کہ باہر کا اندر پر اثر ہوتا ہے، باہر کا آدمی کے اندر پر اثر ہوتا ہے، اور آدمی کے اندر کا باہر پر اثر ہوتا ہے، باہر پر اثر ہوتا ہے۔ باہر خوشبودار، اپنے متعفن سانس سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ بعض اوقات لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سانس میں کسی وجہ سے بدبو ہوتی ہے، اس سے سامنے والوں کو اذیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات بعض لوگوں کا سانس ایسا کہ کمرے میں اگر موجود ہوں تو بعض نفیس الطبع لوگوں کا اس کمرے میں سانس لینا مشکل اور دشوار ہو جائے، دم گھٹنے لگتا ہے ان کو۔ پسینے کی بدبو، پسینے کی بدبو، کپڑوں کی بدبو۔ بعض لوگ روزانہ تو نہا دھو کر کے خوب تیار ہو کے نکلیں، لیکن اپنا کمرہ وہ کیسا متعفن ہو رہا ہے، یا بستر اس میں سے کیسی مہک اور کیسی بدبو آ رہی ہے، اللہ کی پناہ اس کی فکر ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرت سکھائی وہ یہ کہ جمعہ اجتماع کا دن ہے، اس میں بطور خاص اہتمام کروایا اور فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرو، جمعے کے دن غسل کرو اور نہاؤ۔ ہر بات کو وضاحت سے فرما دیا، الگ الگ کر کے فرما دیا۔ فرمایا نہاؤ اور اچھے کپڑے پہنو، اور جس کو جو خوشبو میسر ہے وہ خوشبو لگاؤ، اور پھر مجمع میں جا کے بیٹھو، پھر مجمع میں جا کے بیٹھو۔ کہ مسلمانوں کا مجمع اور ہر مسلمان جب یہ آپس میں مجتمع ہوں تو نہائے دھوئے ہوئے ہوں، صاف ستھرا ہوں اور خوشبو لگائے ہوئے ہوں۔ مسلمانوں کا مجمع خوشبوؤں کا مجمع ہو، بدبودار لوگوں کا یا بدبوؤں کا مجموعہ نہ ہو، بدبوؤں کا مجموعہ نہ ہو۔ جمعے کی دن کی سنتوں میں سے ایک سنت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مسجد کو دھونی دی، مسجد کو خوشبو کی دھونی دی، مسجد کو خوشبودار بنایا۔ چنانچہ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے حرمین شریفین میں جس کو جانے کی سعادت اللہ نے دی ہو، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ماشاءاللہ اس کا خوب اہتمام رہتا ہے، اور لوگ دھونیاں بھی لاتے ہیں اور خوشبوئیں خود بھی خوب لگاتے ہیں، اپنے آس پڑوس والوں کو بھی لگاتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد کے بعد اوقات در و دیوار کو مل رہے ہوتے ہیں، خوب مل رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ یوں مل کر کے قالینوں پہ مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہے کہ مسلمانوں کی مجلسیں اور مجمع خوشبودار ہونے چاہیے۔ باہر کی خوشبو کا اثر آدمی کے اندر پر ہو، کہ اصل خوشبو تو آدمی کے اعمال کی ہوتی ہے، آدمی کے اخلاق کی ہوتی ہے۔ اصل خوشبو اخلاق حسنہ کی ہوتی ہے اور اچھی عادات کی ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں یہ بھی عرض کروں کہ بہت سارے لوگ اس کے شاکی ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتی آپ کون سی خوشبو لگاتے ہو، جب بھی نکلتے ہو بہت ہی مہکے ہوئے اور بہت ہی ایسے اور بالکل ایک دم ایسا کہ مزہ آ جائے، بہت خوشبو آتی۔ اور پھر یہ کہ میں نے اندازہ کیا کہ آپ صبح سے ہمارے ساتھ ہیں اور اب عصر ہو رہی ہے، مغرب ہو رہی ہے، اور ابھی تک بھی جب آپ اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، آتے ہو، جاتے ہو تو خوشبو پھیلتی ہے۔ اور ہم سویرے زیادہ قیمتی اور زیادہ اچھی اور ایسی اور ویسی اور فلاں برانڈ کی اور فلاں مارکے کی خوشبوئیں ہم لگاتے ہیں، اور خوشبو آتی ہی نہیں، خوشبو اٹھتی ہی نہیں، پھیلتی ہی نہیں، بنتی ہی نہیں۔ اس میں فرق دائماً نہیں، کلی قانون نہیں عرض کرتا کہ ہر ایک پہ جھٹک سے آپ فتویٰ لگا دیں کہ یہ بات ہے، لیکن ایک عام بات جو کتاب میں لکھی ہے وہ یہ کہ اس میں فرق پڑتا ہے آدمیوں کے اعمال اور اخلاق کا بھی، اور آدمیوں کی نیت کا بھی۔ اعمال اور اخلاق جتنے زیادہ پاکیزہ ہوں گے اور نیت آدمی کی اور عقیدہ جتنا پاکیزہ ہوگا، اتنا ہی اس کا جسم بدبوؤں سے پاک ہوگا، اور تھوڑی سی بھی خوشبو بہت مہکے گی،
بخلاف اس کے دوسری اگر صورت ہو کہ آدمی کے اعمال اور اخلاق پاکیزہ نہ ہوں اور نیت اس کی پاکیزہ نہ ہو تو اس پر بسا اوقات بڑی عمدہ خوشبو میں بھی کارگر نہیں ہوتی، اور وہ اندر کا تعفن، اندر کی بدبو اور غلاظت اعمال غیر صالحہ کی اور اخلاق غیر حسنہ کی بدبو غالب آتی ہے، اٹھتی نہیں۔ خیر، یہ معاشرت کی بات میں نے عرض کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کی معاشرت کا حکم دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا بات کو کہ وہ بات وہاں سے چلی خوشبو اور بدبو سے، کہ پیشاب پاخانے کی حاجت بندوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور کہیں بھی یہ وارد نہیں ہے، ملائکہ ہٹ جاتے ہیں ضرور بدبو سے، فرمایا بدبودار چیزیں استعمال نہ کیا کرو، سگریٹ پی کے مسجد کو نہ آیا کرو، اور اسی طرح سے پیاز کھا کے مسجد کو نہ آیا کرو، لہسن کھا کے مسجد کو نہ آیا کرو، اور اسی طرح کی بدبودار دوسری چیزیں استعمال کر کے یا دوسری بدبودار چیزیں لے کے مسجد میں نہ آیا کرو۔ ملائکہ اس سے نفرت کرتے ہیں، ملائکہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ خوشبو سے انہیں محبت ہے، خوشبو لگا کے منہ صاف کر کے مسواک کر کے یوں آیا کرو کہ ملائکہ کے ساتھ آپ لوگوں کو بیٹھنا ہے، اور وہ خوشبو سے انس رکھتے ہیں، خوشبو سے مناسبت رکھتے ہیں۔ جھوٹ کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب آدمی عبد مومن اس کی زبان سے جب جھوٹ نکلتا ہے تو فرمایا اس سے اتنا تعفن پھیلتا ہے کہ رحمت کے ملائکہ اس سے 1 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں، 1 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بدبو کا بیان جو جھوٹ سے متعلق فرمائی بات، یہ پاخانے سے متعلق نہیں فرمائی، یہ پیشاب سے متعلق نہیں فرمائی، اور اسی طرح سے روڑی کے متعلق نہیں فرمائی کہ آدمی جب روڑی پر کھڑا ہو جائے کسی ضرورت کی وجہ سے، کوڑا ڈالنے کے لیے ہی صحیح کہ کوڑا ڈالنے کے لیے، تو جب آدمی روڑی کی طرف جاوے گا تو فرشتہ رحمت کا اس سے 1 میل دور بھاگ جائے گا، ایسی بات نہیں فرمائی۔ جھوٹ کی بدبو، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ گویا وہ غلاظت اس سے کئی گنا زیادہ بڑی ہوئی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بڑی ہوئی۔ اس سے پہلے عرض یہ کر رہا تھا، ایک ہے وقتی طور پر اعمال تقویٰ میں مشغول ہونا، نماز پڑھنا، کہ ابھی اس کی زبان سے وہ کلام نشر ہو رہا تھا اور وہ الفاظ جھڑ رہے تھے جو رب العالمین کا کلام ہے، جسے سونے چاندی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، ہیرے اور جواہرات سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور کوئی چیز اس کی قیمت ہی تو نہیں نا، اس کے مقابلے میں کوئی چیز کوئی قیمت نہیں رکھتی، اس کا جیسا حسن اور اس کی جیسی اس کی قیمت اور اس کا نور اور اس کی خوشبو، جیسی وہ چیز ہے ویسی تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی دنیا کی، کہ وہ خالق کا کلام ہے۔ جیسے خالق کے بارے میں یوں کہتے ہیں لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کا کوئی اس کے جیسا ہے کوئی اور نہ اس کے لیے کوئی مثال دی جا سکتی ہے، جیسا وہ خود ہے ویسا ہی اس کا کلام ہے، جیسا وہ خود ہے ویسا ہی اس کا کلام، کہ نہ اس کے جیسا کسی کا کلام اور نہ اس کی کلام کی کوئی مثال پیش کی جا سکے۔ ابھی تو وہ جھڑ رہا تھا، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، گالی اور جھوٹ اور چغلی اور بہتان اور ایسی غلیظ چیزیں نشر ہو رہی ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے وقتی طور پر اعمال تقویٰ کو اختیار کرنا، اور ایک ہے مستقل طور پر اور ہمہ وقتی متقی ہونا، دونوں کے درمیان ایک سفر ہے، ایک مسافت ہے، اور اس مسافت کو طے کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات عالی نے بندوں کو تربیت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کہا، روزہ رکھنے کے لیے کہا، حج کرنے کو کہا، یہ سب چیزیں تقویٰ حاصل کرنے کے وسائل ہیں، ذرائع ہیں، لیکن یہ بات کہی، یہ نہیں کہا کہ نماز کے دوران تم جھوٹ نہ بولا کرو۔ ظاہر ہے نماز کے دوران کون جھوٹ بولتا ہے بھائی، نماز کے وقت میں تو نماز ہی پڑھے گا وہ۔ اور یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھ کر کے تم روٹی نہ کھایا کرو، بھائی روزے کے درمیان میں روٹی کون کھائے گا، وہ تو روزے دار ہی نہ ہوا۔ اس کے علاوہ بھی کہ روزہ رکھنے کے درمیان روٹی کھانا پینا حرام ہے، حرام کا ارتکاب نہ کرنا، روزے کے درمیان میں تو کوئی نہیں کرے گا۔
مشق جس بات کی کرانی تھی وہ یہ کہ اس کے علاوہ بھی تمہیں حرام نہیں کرنا ہے، اور جس وقت میں نماز پڑھنی ہے اس وقت تو نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ بھی تمہیں رب کا نافرمان نہیں ہونا ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے ایسی تمہیں مشق ہو جائے کہ وہی دیکھنا جہاں رب نے کہا ہے اور وہاں نہ دیکھنا جہاں رب نے منع کیا ہے، وہ بولنا جو رب نے حکم دیا ہے اور وہ نہ بولنا جس سے رب نے منع کیا ہے، ہاتھ وہاں باندھو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اور جس حال میں بھی رہو، کھڑے ہو یا جھکے ہو یا سجدے میں ہو یا بیٹھے ہو، لیکن ہر حال میں اللہ کے مطیع ہو، لیکن ہر حال میں اللہ کے مطیع ہو۔ تھوڑی دیر مسجد میں آ کر کے باجماعت اس کی مشق کرو اور باقی وقت اس کے موافق باہر جا کر کے گزارو، کہ کھڑے بیٹھے یا لیٹے ہر حال میں زبان سے ایسی بات نہیں نکالو گے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، اور ہاتھ سے کوئی ایسا عمل نہیں کرو گے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ ہر وقت اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے کام میں لگنا اور اللہ کی ناراضگی کے کام سے بچنا۔ میں نے عرض کی بات کہ ایک ہے تقویٰ کے اعمال کو اختیار کرنا اور ایک ہے مستقل متقی بننا۔ مستقل متقی بننے کی مشق کرنا۔ بعض لوگوں کو ایسے موقعوں پر شیطان چکر دیا کرتا ہے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی عیاری کے ساتھ کہنا چاہیے، وہ یوں کہ یار نماز کے ذریعے اعتراض کیا کیا کرتے ہیں، شیطان ان کے ذہن میں اعتراض ڈالتا ہے کہ یار جب یہ نماز کے ذریعے سے اتنی دیر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے اور بدلنا نہیں ہے، یہ دیکھو نا یہ نماز پڑھتا ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے جی کم تولتا ہے، اور یہ نماز پڑھتا ہے جی ملاوٹ والی مرچیں بیچتا ہے، ہاں جی۔ تو جب نماز کے ذریعے سے نہیں بدلنا ہے تو اللہ کی پناہ پھر ہم نماز ہی کیوں پڑھیں، پھر ہم نماز ہی کیوں پڑھیں۔ او اللہ کے بندے، مثال کے طور پر کہا جاتا ہے ایک آدمی نے شلوار پہن رکھی ہو، شلوار پہن رکھی ہو، ہر آدمی اس سے سوال کرے گا کہ بھائی کرتا کہاں ہے، کہ بھائی کرتا کہاں ہے تمہارا، یعنی شلوار کے ساتھ کرتا پہننا چاہیے۔ اب وہ آدمی کو شیطان یوں سمجھاوے کہ یار میرے شلوار پہننے پہ ہر بندہ اعتراض کرتا ہے، تو کیا مطلب وہ شلوار اتار دے؟ یہ تو خالص غیر دانشمندانہ بات ہوگی اور بالکل یعنی بے وقوفانہ اور احمقانہ سوچ ہوگی۔ اس کے خالی شلوار پہننے پر اعتراض اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو کام کرتے ہیں کامل کرتے ہیں، آپ نے آدھا کیا آدھا چھوڑ دیا، شلوار پہنی کرتا نہیں پہنا برے معلوم ہو رہے ہو، بھلے تو نہیں لگ رہے اس طرح، اس کو کرتا پہننے کے لیے کہا جا رہا ہے، نہ یہ کہ اس کو شلوار اتارنے کے لیے۔ اب یہ بات کہنا کہ جناب وہ نماز پڑھتے ہیں اور ایسے اخلاق ہیں ان کے، اور انہوں نے جی حج کر رکھا ہے اور ایسے کام کرتے ہیں، تو اس کا یہ معنی ہے کہ حج کر کے ایسے کام نہ کرنے چاہیے۔ آپ حج کیجئے اور ایسے کام نہ کیجئے، آپ نماز پڑھیے اور ایسا کام نہ کیجئے، نہ یہ کہ آپ ان کی طرف دیکھتے ہوئے حج پہ جانے کا ارادہ ترک کر دیجئے، یا ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ جی ایسی نماز کا کیا فائدہ، ہم نماز نہیں پڑھتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو وہی بات ہوگی وہ پہلے والی جو میں نے مثال عرض کی شلوار اتارنے والی، کہ جتنا سا کر رہے ہیں وہ اس کو بھی چھوڑ دیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا بات کہ سمجھنے کی ہے، ایک ہے وقتی طور پر اعمال تقویٰ کو اختیار کرنا اور ایک ہے درمیانی اوقات کو بھی سنبھالنا اور مستقل اور ہمہ وقتی متقی بننا۔ تقویٰ مزاج کا نام ہے، ایک مزاج کا نام۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول فرمایا تقویٰ ایک مزاج کا نام ہے کہ مزاج آدمی کا دینی بن جائے، دینداری کا مزاج بن جائے، اطاعت کا مزاج بن جائے، اور اللہ کی سرکشی، نافرمانی، معصیت اس سے بالکل دھل جائے، صاف ہو جائے۔ وہ غصے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، خوشی میں بدمست ہو کے اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، مالداری میں اللہ کا نافرمان نہیں ہو جائے گا، اور کبھی غربت انتہاؤں کو چھونے لگے تو اللہ نہ کرے کفر کے کلمات منہ سے نہ بکنے لگے گا۔ غربت اپنی انتہاؤں کو چھوئے یا دولت اپنی انتہاؤں کو چھوئے، خوشیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں یا غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، ہر حال میں اللہ کا مطیع اور فرمانبردار، اسے کہتے ہیں متقی، اسے کہتے ہیں متقی۔ ہمہ وقتی تقوی کا مزاج
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ان اعمال کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جو شریعت کو مطلوب ہے وہ یہ کہ اعمال تقویٰ ضرور اختیار کرو، لیکن جس چیز کی طلب تم سے کی گئی ہے اور جس چیز کا مطالبہ ہے یا قیامت میں جس چیز کا محاسبہ ہوگا وہ یہ کہ ہمہ وقتی تم متقی تھے یا نہیں، مزاج دین پر آیا یا نہیں، مزاج دین پر آیا یا نہیں۔ وقتی طور پر عمل کی فضا بنی ہوئی ہے، وہ عمل کر لیا، اب یہاں سے نکلے تو دوسرے عمل کی فضا بنی ہوئی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، ان کے ساتھ گئے تو ان کے جیسے ہو گئے۔ اب یہ آدمی وقتی طور پر تقوی کا عمل کرنے والا ضرور ہے لیکن متقی ہرگز نہیں ہے، متقی ہرگز نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تقوی کے اعمال کو اختیار کرنا لیکن اپنے ساتھ اپنا محاسبہ خود کرنا کہ مجھے ہمہ وقتی متقی بننا ہے، ہمہ وقتی متقی بننا ہے، اس لیے کہ جس طرح یہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی، نیکیاں آدمی کی پہلے سے کی ہوئی برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کے برعکس بھی ہے معاملہ کہ بہت ساری برائیاں ایسی کہ وہ آدمی کی سالہ سال کی کمائی ہوئی نیکیوں کو بالکل صاف کر دیتی ہیں، اور آدمی سالہ سال کی کمائیوں سے ایک آنے واحد میں تہی دامن اور خالی ہو جاتا ہے، خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے کہ ایک آدمی ساتھ کے ساتھ کمائی کرے اور ساتھ کے ساتھ اس کو دیا سلائی دکھائے اور اسے آگ لگا دے۔ ابھی کمائی کی 10 روپے کمائے، 100 روپے کمایا اور پھر اسے پھونک رہا ہے، 1000 روپے کمائے اور پھر اسے آگ لگا دی، 10,000 کمائے اور پھر اسے آگ لگا دی۔ ایسے آدمی کو کون عقل مند کہے گا؟ یہ عقل مندی تو نہیں ہے۔ اور یہ آدمی کب مالدار ہوگا؟ کبھی بھی نہیں، یہ تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ ایسے آدمی پر بندے تو اس پر ملامت کریں گے جو کریں گے، ایسا آدمی تو اللہ کی نگاہ سے بھی گر جائے گا۔ یہ مستقل نعمت کی ناقدری کرنے والا آدمی، اللہ اس پر بند کر دیں گے۔ نیکی کی توفیق مل جانا اللہ کا بڑا احسان، اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ جتنا کہ لوگ دنیا کی چیزوں کو اور دنیا کے اموال کو سنبھال کے رکھا کرتے ہیں۔ اہل تقویٰ، اہل نیکی اپنی نیکیوں کو اس سے زیادہ اس کی سنبھال کیا کرتے ہیں۔ یہ بس یہ بات، اس کی سنبھال کا جذبہ اور اس کی دیکھ بھال کی فکر اگر طبیعت میں پیدا ہو جائے تو یہ بات ہے کہ یہ آدمی تقوی کے راستے پر چل نکلا ہے، یہ آدمی تقوی کے راستے پر چل نکلا ہے کہ جو کچھ میں نے کمایا اسے سنبھالنا ہے، یہ چلا نہ جائے۔ شیطان ڈاکو ہر وقت میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ مجھ سے چھیننا چاہتا ہے میری پونجی، میری متاع، میری سرمایہ، کہ یہ بندہ میرے چنگل سے نکل کر اللہ کی پناہ میں کہیں چلا نہ جائے، مجھ سے بچ نہ نکلے۔ میں نے اللہ کے سامنے ایک بات کہی ہوئی ہے کہ میں آدم کی اولاد کو سب کے سب کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ہر آدمی کے پیچھے ہے اور ہر آدمی کے پیچھے اس کی متاع چھیننے کی فکر میں۔ میرے دوستو، اگر یہ سنبھالنے کی فکر لگ جاوے تو گویا یہ آدمی تقوی کے راستے پر چل نکلا ہے، اس کی فکر کرنا ہے اور اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔